بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے اور بڑا ہمیشہ کی طرح بڑا مفید بھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی زندگی میں کچھ آسانیاں اور کچھ بہتری محسوس کریں گے۔ اچھا، ہمارا بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ کئی دفعہ یہ اختلاف بڑھ کے جھگڑے کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں، بہت سارے ایسے زندگی کے پہلو ہیں جن کے بارے میں ہم دوسروں سے مختلف نظریات رکھتے ہوتے ہیں، وہ ہم سے مختلف نظریات رکھتے ہوتے ہیں۔ تو نظریات کے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمارا ان سے جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آج نظریات کے اسی اختلاف کے بارے میں گفتگو کریں گے ہم کہ یہ اختلاف بیسیکلی پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ جب ہمیں اس کیوں کا جواب مل جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو جھگڑا ہے اختلافات کو لے کے، وہ اگر ختم نہیں ہوتا تو اس کی شدت میں کم از کم کمی ضرور آ جائے گی۔ اچھا، بات کرتے ہیں کہ نظریات کیا ہوتے ہیں اور یہ ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی نظریات جو ہوتے ہیں وہ آپ کا علم ہوتا ہے کہ آپ کا فرض کریں نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک دوسرا انسان ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، خدا جو ہیں وہ تین ہیں، یعنی آپ مسلمان ہیں اور وہ عیسائی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو نظریہ ہے وہ آپ نے جہاں سے علم حاصل کیا ہے وہاں سے ڈیولپ ہوا ہے، اس کا جو نظریہ ہے وہ وہاں سے ڈیولپ ہوا ہے جہاں سے اس نے علم لیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں آپ نے علم حاصل کیا ہے قرآن سے، آپ نے یہ نظریہ ڈیولپ کیا ہے قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اس نے جو اپنا نظریہ لیا ہے وہ اپنی کسی مذہبی کتاب سے لیا ہے جس کے مطابق اس کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ نہیں، خدا کی تعداد تین ہے، ٹھیک ہے، وہ تثلیث کا پیروکار ہے۔ اچھا، اب یہ اختلاف جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا، یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کی صرف ایک صورت ہے کہ وہ آپ کا سورس آف نالج پڑھے، یعنی کہ آپ کا جو سورس آف نالج ہے وہ اس کے علم میں آئے، اس کے زیر مطالعہ آئے، اور جو اس کا سورس آف نالج ہے اس کو آپ ایک دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کا جائزہ لیں، وہ آپ کے سورس آف نالج کا جائزہ لیں، تو پھر اس کے بعد جو آپ کی رائے بنے گی اس میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف کی جو شدت ہوگی وہ بہت حد تک کم ہو چکی ہوگی۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے خود کو بند کر رکھا ہے صرف اپنے سورس آف نالج کی حد تک، کہ ہم نے جس سورس سے نالج حاصل کر لیا، جس ذریعے سے ہمارے پاس انفارمیشن آ گئی، ہم نے اس کو حتمی سمجھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اس کے بعد اب نالج کی دنیا جو ہے، علم کی دنیا، وہ اب اس کے بعد ختم ہے، اس کے اوپر اس سے آگے کوئی بات نہ صحیح ہو سکتی ہے، اور اس سے آگے جو بھی بات ہوگی وہ زائد اور اضافی بات ہوگی، اس کے علاوہ اور کسی بات کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرض کریں کہ جیسے چلے سیاسی اختلاف کو لے لیتے ہیں، آپ کو میں کرنٹ سینیریو سے سمجھاتا ہوں بات کو، کہ ایک بندہ ہے وہ ARY نیوز چینل جو ہے نا وہ زیادہ تر اس کو دیکھتا ہے، اس کا ویور ہے وہ، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرا بندہ ہے وہ جیو کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی سورس آف نالج نہیں ہے، سیاست کے بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ صرف ARY نیوز کو سنتا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ صرف جیو نیوز کو سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا اختلاف کس حد تک اور کس نوعیت کا ہوگا، کیونکہ ARY نیوز جو ہے، یعنی کہ ایک مخصوص چینل جو ہے وہ ایک خاص سوچ کو جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے، اور دوسری طرف جو جیو نیوز ہے وہ ایک دوسری مخصوص سوچ کو کی ترویج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب تک وہ دونوں مطلب اسی چیز کے اوپر کاربند رہیں گے کہ صرف جیو دیکھتا رہے گا اور دوسرا جو ہے وہ صرف ARY دیکھتا رہے گا، تو ان کے درمیان وہ ایسے چلتے رہیں گے، یہ جو دو چینلز ہیں یہ ایسی ریل کی پٹڑیاں، ان کے کنارے کبھی آپس میں نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، یہ دونوں الگ الگ ہی چلیں گے۔ اسی طرح وہ انسان بھی دونوں آپس میں اسی طرح اس فاصلے کے اوپر چلتے رہیں گے، وہ کبھی ایسے ملیں گے نہیں جب تک وہ اپنے سورس آف نالج کا تبادلہ نہیں کریں گے۔ تو ایک بندہ جن کا اختلاف ہے، جو جیو دیکھنے والا ہے وہ ایک دن ARY دیکھے، دوسرا ARY دیکھنے والا ایک دن جیو دیکھے، تو میں سمجھتا ہوں ان کے اختلافات میں کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ اسی طرح ایک بندہ، اس کا سورس آف نالج قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، اس نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے اور اس کے پاس جو نالج ہے وہ وہاں سے ہے، اور دوسرا جو ہے اس نے محض کہانیوں سے، قصے کہانیوں سے، سینہ بسینہ چلی آ رہی روایات سے اپنے دین کو اخذ کیا ہے، دین کی جو معلومات ہیں وہ اس کے پاس سینہ بسینہ آنے والی روایات سے آئی ہیں۔ تو ان کے درمیان جو اختلاف ہوگا
وہ بھی اسی نوعیت کا ہوگا کہ وہ ایسے پیرالل چلیں گے، وہ کبھی آپس میں ایسے ملیں گے نہیں، ان کا اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. وہ ایک دوسرے کو تانے مینے کوسنے دیتے رہیں گے، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں گے، کبھی کبھی یہ اختلاف شدید ہو کے لڑائی جھگڑے کی بھی صورت اختیار کر لے گا، لیکن وہ ان کا یہ اختلاف ختم کبھی نہیں ہوگا. اختلاف ختم کرنے کی صرف ایک ہی طریقہ کار ہے اس کا، کہ آپ سورس آف نالج کا تبادلہ کریں، ٹھیک ہے. جس بندے کے ساتھ آپ کو اختلاف ہے، فکری اختلاف ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ، اس کے پاس وہ نالج آیا کہاں سے ہے، وہ اپنا نالج کہاں سے حاصل کر رہا ہے، وہ کون سی کتابیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سے لوگوں کو، کون سے علماء کو سنتا ہے. آپ پھر ان علماء کو، ان کتابوں کو سنیں، ان کتابوں کو پڑھیں، ان علماء کو سنیں، پھر اس کا جو نالج، اس کا جو نظریہ ہے، اس کے اوپر اس سے بات کریں. میں سمجھتا ہوں جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ کا آٹومیٹیکلی اس بندے کے ساتھ اختلاف جو ہے وہ کم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا سورس آف نالج کیا ہے. اس کے پاس جس چیز کے ساتھ آپ اختلاف کر رہے ہیں، جس چیز کے اوپر آپ جھگڑ رہے ہیں، آپ کو یہی نہیں پتہ کہ پیچھے سے وہ جو انفارمیشن ہے وہ اس کے پاس آ کہاں سے رہی ہے. اور آپ تب تک اس کی انفارمیشن کو درست نہیں مانیں گے جب تک آپ ان چیزوں کو پڑھ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، یا دیکھ نہیں لیں گے، سن نہیں لیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اختلافات کا جو بوجھ آپ نے سر پہ اٹھا رکھا ہے، کہ آپ کا مخالف، آپ کے علاوہ جو آپ ایک پارٹی کے ووٹر ہیں، ٹھیک ہے، دوسری پارٹی کا جو ووٹر ہے اس کے ساتھ آپ کا اختلاف ختم ہو، ٹھیک ہے، اس بوجھ کو سر سے اتارا جائے. آپ ایک مذہب کے پیروکار ہیں، ایک فرقے کے پیروکار ہیں، ایک مسلک کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا اختلاف دوسرے مسالک سے، دوسرے مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ ختم ہو جائے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی فکری فلسفیانہ کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، تو آپ پہلے اس نے جو فلسفہ پڑھ رکھا ہے، اس نے جو چیزیں پڑھ رکھی ہیں، اس نے جو علم حاصل کر رکھا ہے، پہلے آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے، اس کے بیک گراؤنڈ تک جائیں گے نہیں، تب تک آپ کا یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جھگڑا ہمیشہ بڑھتا ہی رہے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس جھگڑے سے باہر نکلیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے، تو آپ نے آج سے اپنی یہ عادت بنا لینی ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی شخص بات کرتا ہے اور آپ کو اس بات سے اختلاف ہوتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس کا سورس آف نالج دیکھنا ہے کہ وہ جو انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے وہ کیسے پہنچی ہے، کہاں سے آئی ہے. جی، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ اختلافات ختم ہو جائیں، ان کی شدت میں کمی آ جائے، یہ جو بوجھ آپ اٹھائے پھرتے ہیں انسانوں کے ساتھ نفرت کا، ان اختلافات کی بنیاد پہ، اس کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو دوسروں کے سورس آف نالج کے بارے میں جاننا ضروری ہے آپ کے لیے. تو آج سے ہی اس چیز کو اپنی عادت بنا لیں. میں سمجھتا ہوں آپ کی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.